شاردا ایک قدیم ابوگیدہ رسم الخط ہے جو خطوط براہمی میں سے ایک رسم الخط ہے۔ اسے شاردا لپی بھی کہتے ہیں۔ اس کو برہمنوں اور بدھ مذہب کے نے رائج کیا۔ یہ رسم الخط 8ویں اور 12ویں صدی کے درمیان برصغیر ہندوستان اور پاکستان کے شمال مغربی حصوں میں سنسکرت اور کشمیری لکھنے کے لیے استعمال ہوتا رہا۔ اس کے بعد کشمیر میں اس کا استعمال محدود ہو گیا۔ اس رسم الخط کو سب سے زیادہ فروغ کشمیر نے دیا۔ اب صرف کشمیری پنڈت ہی اسے مذہبی مقاصد کے لیے استعمال میں لاتے ہیں۔ شاردا رسم الخط افغانستان کے ساتھ ساتھ بھارت کے علاقے ہماچل میں بھی استعمال ہوتا رہا، لیکن اس رسم الخط کا سنہرا دور شاردا پیٹھ سے شروع ہوا۔ شاردا پیٹھ ہندوستان کی قدیم یونیورسٹی تھی جو جموں و کشمیر کے علاقے نیلم ویلی میں واقع ہے۔ 7ویں صدی سے لے کر 12ویں صدی تک اس یونیورسٹی کا دور رہا۔ اس یونیورسٹی میں شاردا رسم الخط ہی رائج تھا، لیکن آج یہ یونیورسٹی کھنڈروں میں تبدیل ہو چکی ہے۔ اس یونیورسٹی کی چند تصویریں دیکھیے۔ یہی حال شاردا رسم الخط کا بھی ہو گیا ہے، لیکن اس رسم الخط کے بھی کچھ ثبوت مل جاتے ہیں، جیسے افغانستان میں 6 سے 8ویں صدی پرانی قدیم شاردا رسم الخط کی ایک تحریر ہے جس میں بادشاہ کھنگلا کا ذکر موجود ہے۔ اسی طرح تاریخی مارکولا دیوی مندر میں ہندو دیوی مہیش مردنی کے ساتھ 1569 کی شاردا رسم الخط کی ایک تحریر ہے۔ آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں۔ دسویں صدی کے بعد پنجاب، ہماچل پردیش اور کشمیر میں استعمال ہونے والے شاردا رسم الخط میں علاقائی تبدیلیاں ظاہر ہونے لگیں۔ شاردا رسم الخط آخر کار کشمیر میں رسمی استعمال تک محدود ہو کر رہ گیا، کیونکہ یہ کشمیری زبان لکھنے کے لیے تیزی سے غائب ہوتا گیا۔ پنجاب میں علاقائی قسمیں اس مرحلے سے 14ویں صدی تک ارتقا پذیر ہوتی رہیں۔ اس عرصے کے دوران یہ گورمکھی اور دیگر خطوط لنڈا سے ملتی جلتی شکلوں میں ظاہر ہونا شروع ہو گیا۔ 15ویں صدی تک شاردا رسم الخط اس قدر ترقی کر چکا تھا کہ اس مقام پر ماہرین خطاطی اس کو ایک خاص نام دیواشیشا سے ظاہر کرتے تھے، اور اس کے بعد اس رسم الخط کا زوال شروع ہوا۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ پہاڑی زبان کا بھی یہی رسم الخط ہوا کرتا تھا، لیکن وقت کے طوفانوں نے جو ظلم شاردا لپی پر کیا وہی پہاڑی زبان پر بھی ہوا، اور المیہ دیکھیں کہ آج پہاڑی زبان رسم الخط سے محروم ہو چکی ہے۔